فریحہ راشد ہے اور میں لاہور سے ہوں. میں لاہور کو ہی کرتی ہوں, مطلب میں پیدا یہاں ہوئی تھی لیکن دنیا بھر میں گھومی ہوں. اور فیلڈ میری ہے جی پبلک ریلیشنز اینڈ کمیونیکیشنز. اور فیملی بیک گراؤنڈ میرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ فارن سروس میں تھے اور میری امی ہاؤس وائف تھی. تو میں امی کے ساتھ رہتی ہوں لاہور میں. والد صاحب میرے جو ہے انتقال کر گئے تھے کوئی 18 سال پہلے, لیکن ان کے ساتھ دنیا بھر میں گھومی ہوں میں ایک ڈپلومیٹ کی بیٹی کے طور پہ. تو ایجوکیشن جو میری ہے وہ باہر ہی رہی ہے موسٹلی. میں جب سے چھوٹی تھی اور اپنا ہائی اسکول وغیرہ سب کچھ میں نے باہر کیا ہے, امریکن اسکولز یا برٹش اسکولز میں. پھر او لیولز اور اے لیولز میں نے پاکستان میں کیے تھے اسلام آباد سے, اور اس کے بعد پھر فردر جو میری ایجوکیشن ہے ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن اور پی آئی ایف ڈی سے ایک بیچلرز کیا ہوا ہے میں نے فیشن ڈیزائننگ میں, وہ سب پاکستان سے کیا ہے میں نے. For how long have I been in this field? Public relations and communications کے لحاظ سے I have now been in this field for 15 plus years. And I love this field. It's very close to my heart. It's something that I'm really, really good at. My motivation, what is my motivation to join this field? Well, I have always considered myself someone who is a good communicator and I'm good at public relations. مجھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت پسند ہے. میں ان کو سمجھتی ہوں. آئی تھنک ان کی باڈی لینگویج کافی حد تک میں سمجھ لیتی ہوں فوراً سے جب بھی جیسے ہی میں ان سے ملتی ہوں. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز ہیلپڈ می ان دس فیلڈ امینسلی. اینڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بارے میں جاننا, آئی ایم اے ویری گڈ لسنر شروع سے فیملی میں بھی. So I think that is why this field was perfect for me, and this was my motivation to join it and do something great in it, in public relations for Pakistan as well, because Pakistan mein ek bahut naya field tha. My greatest fear, to be very honest, is that I am not good at what I do, and I think ye ek aisa fear hai jo sabke andar hota hai aur isko conquer karna hota hai. اور یہ آہستہ آہستہ جتنی آپ کی کانفیڈنس بلڈ ہوتی جاتی ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم کہ آپ کام شروع کرتے ہو اور یونیورسٹی اور کالج میں بھی, یہ آہستہ 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 جو ہے نا آپ کی کانفیڈنس بڑھتی ہے اور یہ چیز جو ہے, یہ فیئرز جو ہیں آپ کے انٹرنل, یہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایج کے ساتھ بھی آپ بہت بہتر ہو جاتے ہیں اس چیز میں. What qualities are lacking in today's leader? I think جو لیڈر بہت ایگوٹسٹیکل ہو گئے ہیں. انہیں اتنا ایگو آ گیا کہ ان کو لگتا ہے کہ صرف جو وہ سمجھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں وہ ہی صحیح ہے, اور یہ ایک لیڈر کی نشانی نہیں ہے. انفارچونیٹلی لیڈر جو ہے وہ ایک ریپرزینٹیو ہے آف دا پبلک ایٹ لارج. ان کو بیٹھ کے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کی آپ بیٹھ کے سنیں. Again, being a very good listener. So that's public relations and communications. You have to be a very good communicator and listener as a leader as well. So میرا خیال میں یہ چیز lacking ہے. Ego اور pride بہت زیادہ آ گیا ہے جو کہ it's not good for any leader in the world. What are the challenges that you face during getting to this position? Challenges تو obviously سب کے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا کوئی چیلنج آ گیا ہے میرے سامنے جو کہ میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتی یا میں کانکر نہیں کر سکتی. آئی تھنک ہر انسان کے اندر یہ ایک ہوتی ہے چیز کہ وہ کر سکتے ہیں. آپ نے زیادہ ایک چیز کو ایک چیلنج کے طور پہ دیکھنا نہیں, اور اگر دیکھنا بھی ہے تو ایک پازیٹیو طریقے سے دیکھنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ایک چیلنج اس طریقے سے ہے کہ میں کس طرح اس کو کانکر کروں. ٹھیک ہے, میں کس طرح جو ہے اس چیلنج کو ایک اچھے طریقے سے اپناؤں اور میں اس کو جو ہے بالکل ختم کر دوں اور میں ایک لیول پہ پہنچ جاؤں جو میں پہنچنا چاہتی ہوں یا پہنچنا چاہتا ہوں. اور وہ چیلنج جو ہے نا آپ کو فیئر بیسڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ کے اندر ایک فیئر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ چیلنج جو ہے میں نہیں کر سکتی کانکر. آپ بالکل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیلنجز مجھے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ کبھی کبھی جو لائک پبلک ریلیشنز میں کلائنٹس جو ہے نا وہ آپ کی بات سمجھتے نہیں ہیں. ان کے اندر پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں کہ جی پبلک ریلیشنز یہ ہے اور میں یہ آپ کو اتنے پیسے دیتی ہوں تو مجھے یہ ریزلٹس چاہیے. تو پبلک ریلیشنز ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہوتا ہے پبلک کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ. تو فوری طور پہ آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل سکتے. یہ میرا ایک چیلنج سو کال رہا ہے, لیکن اگین
میں نے کلائنٹس کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کر کے ان کو سمجھایا ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کافی حد تک. تو آئی تھنک کہ اگین وہ چیلنج میں نے کانکر کر لیا ہے. Whom am I inspired by? I am inspired by all people that I come across, because سب کی ایک اتنی انٹینس اور اچھی کہانی ہوتی ہے. اگر آپ بیٹھ کے اس کو سنیں, سب کی لائف میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے جب آپ ان کی کہانی سنتے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہو, چاہے وہ بچہ بھی ہو. تو آئی تھنک سب میری موٹیویشن اور انسپریشن کسی نہ کسی حد تک رہے ہیں. اور میں مزید بھی لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں اور ان کی کہانی سننا چاہتی ہوں اور انسپائر اور موٹیویٹ ہونا چاہتی ہوں. obviously جو آپ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں اور آپ کے بڑے بڑے انوینٹرز ہیں دنیا بھر کے, وہ تو سب کے موٹیویشن اور انسپریشن ہوتے ہی ہیں. One thing which makes me very proud, I am very proud of my achievements, کیونکہ میں صرف اپنے ساتھ کمپیٹ کرتی ہوں, میں کسی اور کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتی. اور جو بھی میری فیلڈ میں ہو یا نہ بھی ہو, کسی مختلف فیلڈ میں بھی ہو, جب وہ کوئی چیز اکمپلش کرتے ہیں میں ان کے لیے دل سے بہت خوش ہوتی ہوں. سو آئی تھنک کہ میری جو پرائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, میں نے اپنے لیے یہ ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا اور شاید وہ چیز اس طرح نہیں مجھے ملی جس طرح میں نے سوچا تھا مائنڈ میں, لیکن وہ جس طرح بھی مجھے ملی اور میں نے اکمپلش کیا وہ میرے لیے بہت بہتر تھا, اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا, one thing, what problems does my business solve? اچھا, میرا جو بزنس ہے نا وہ ایک 360 ڈگری سولوشن دیتا ہے with regards to communications and public relations client کے لیے. تو let's say client جو ہے اس کا کوئی objective ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ milestone achieve کرنا ہے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پورا ایک میڈیا پلان اور ایک PR پلان بناتی ہوں, and I try to find the best way that they can achieve that in a good amount of time. مطلب میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتی کہ جی ہاں جی 5 دن میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا, بیکاز میں پھر جھوٹ بول رہی ہوں گی. تو میں ایک ریئلسٹک ان کو اوور ویو دیتی ہوں کہ جی اتنا ٹائم آپ کو لگے گا, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے, ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے, اور آپ کا انشاءاللہ مائلسٹون اچیو ہوگا. اور اب تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, I would say 75%, not 100%, کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا, ایٹ لیسٹ 75% لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائڈ رہے ہیں کہ جی بالکل ایک کمیونیکیشنز اور PR کے ذریعے ہمارا کافی ایک امیج بلڈ ہوا ہے with regards to our business or our company, or even if it's an actor or some kind of a celebrity, I think وہ ہمارے ساتھ زیادہ تر خوش ہی ہیں اس چیز میں. اچھا, ہمارے ویلیوز کیا ہیں؟ ہمارے ویلیوز یہی ہے کہ جی ہم نے ایک اچھا آؤٹ کم لے کے آنا ہے اپنے کلائنٹس کے لیے, اور ہمارے ویلیوز یہ ہیں کہ ہم کسی کو کبھی اوور سیل نہیں کرتے اپنے بزنس کو. مطلب ہم ان کو کبھی جھوٹ نہیں بولتے کہ جی ہم بالکل آپ کو یہ کر کے دے دیں گے, بس آپ ہمیں پیسے دے دیں اور ہم آپ کو یہ کر کے جو ہے 5 دیں گے. ہم بہت ریئلسٹک رہتے ہیں, اور یہ ہمارا ایک ویلیو ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو بیوقوف نہیں بنانا. ہمارا اینڈ جو ایک آبجیکٹیو ہے وہ صرف پیسے بنانا نہیں ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ ایکچولی سکسیزفل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے ایز پارٹنرس. ہم کبھی بھی کسی کو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے نیچے ہیں یا وہ ہمارے نیچے ہیں. ہم ان کو سنتے ہیں, ہمارے وہ پارٹنرس ہوتے ہیں اور رہتے ہیں تھرو آؤٹ, اور ہم ان کے ساتھ ایک بہت اچھا لانگ ٹرم ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. What do you think which is new and emerging in field for girls? لڑکیاں جو ہے نا وہ کسی بھی فیلڈ میں اب جا سکتی ہیں, اور میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو کانفیڈنس لیول ہماری لڑکیوں میں اور دنیا بھر میں لڑکیوں میں اب آ گیا ہے وہ ماشاءاللہ سے اٹس امیزنگ. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں آ سکتی ہیں, اور اپرچونیٹیز ہم نے خود بنانی ہے اپنے لیے. ہم نے دکھانا ہے کہ جی ہمیں انٹرسٹ ہے مختلف فیلڈز میں, جو کہ پہلے شاید صرف لڑکے یا مرد جو ہیں اس میں آتے تھے. اب میرے خیال میں لڑکیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, اور ہم کر سکتے ہیں. ہم پائلٹس بھی بن سکتی ہیں, ہم موٹر کار ڈرائیورز بھی بن سکتی ہیں, ریسرز بھی بن سکتی ہیں. مطلب فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہم اچھی کر سکتے ہیں, مینٹل ایکٹیویٹیز بھی ہم اچھی کر سکتے ہیں, ایموشنل تو ہم ہیں ہی, اور وہ ایموشنز ہم ایک پازیٹیو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اپنے بزنس میں یا اپنے جابس میں بھی. لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں. اچھا, ایک ایمرجنگ فیلڈ فار لڑکیاں اگر میں دیکھوں,
I think communications and public relations is still emerging in Pakistan اور لڑکیاں جو ہیں اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. اتنا زیادہ ہماری اسپیشلائزیشن نہیں ہے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو میس کمیونیکیشن جو ہے پڑھاتے بھی ہیں. آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اسپیشلائزیشن کرنا چاہیے تاکہ لڑکیاں جو ہیں وہ ڈیسائڈ کر پائیں کہ ہم کون سا ایسا ایسپیکٹ ہے کمیونیکیشن اور پبلک ریلیشنز کا جس میں ہم اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے, اس میں ضرور لڑکیوں کو آنا چاہیے. لڑکیاں ویسے بھی بہت اچھی کمیونیکیٹرز ہوتی ہیں, ملٹی ٹاسکرز ہوتی ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا اور فائدہ مند فیلڈ ہے. ابھی جو دنیا کے حالات ہیں اس میں پبلک ریلیشنز اور امیج بلڈنگ کا بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے, ضرورت بھی ہے, اور آگے بھی بڑھتا رہے گا میرا خیال میں. ٹیکنالوجی کس طرح ہیلپ کرتا ہے؟ اب دیکھیں اسمال بزنسز جو ہے نا وہ ابھی آج کل جو حالات ہیں ایکچولی سب کے یہ حالات ہیں کہ ایک فزیکل جگہ, آفس یا اسٹور یا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی بیکاز لوگوں کا اکٹھا ہونا وائرس کی وجہ سے اٹس ناٹ پلاسبل. تو آئی تھنک ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت سارے بزنسز کو اکراس دا فیلڈ ہیلپ کر رہی ہے. اور آئی تھنک آپ آن لائن جا کے اگر سیل کر سکتے ہو تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ. آج کل آن لائن سیلز آپ کو پتہ ہے سب اس میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان میں. دیٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یور اکانومی ایز ویل. اور آگے جا کے ایسے ایسے ٹولس آ جائیں گے جس میں آپ لوگ جو ہے اور آسانی سے چیزیں خرید بھی پاؤ گے اور بیچ بھی پاؤ گے. سو obviously ٹیکنالوجی از جسٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر. باہر کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ایڈوانسڈ ہے اس چیز میں, پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہے لیکن ویل کیچ اپ. اینڈ جو وائرس ہے اس نے ایکچولی ہمیں ایک بہت برا وائرس ہے یہ, اینڈ اٹس بین ٹیریبل فار دا ورلڈ. لیکن اگر ہم اس میں سے کوئی ایک اپرچونٹی چھوٹی سی بھی نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو ایک بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس کو استعمال کریں اپنی بزنسز کے لیے اور آن دا ہول پاکستان کی اکانومی کے لیے ایز ویل. From where a naive person can get started. نائیو پرسن, اچھا جو نائیو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیکھنا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کس طرح چلنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ آپ فیلڈ میں نکلیں اور آپ کام کرنا شروع کریں تو لوگ پتے بھی کاٹیں گے, آپ کے پالیٹکس بھی ہوں گے. تو وہ آپ اگر ایک نائیو انسان ہے نا وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا موسٹ پروبیبلی دا ہارڈ وے. لیکن اف یو لرن دا ہارڈ وے آپ ایک اچھے طریقے سے سیکھ جاؤ گے. اور آپ آئی ہوپ جب آپ خود ایک باس بنے یا آپ کے نیچے کوئی ٹیم ہو تو آپ وہ چیزیں نہ کریں ان کے ساتھ جو شاید آپ کے باسز نے یا آپ جہاں پہ بھی کام کرتے تھے آپ کے اگر کولیگس نے آپ کے ساتھ کوئی پالیٹکس کے لیے وہ آپ نہ کریں, کیونکہ اس چیز کو روکنا ہے. میرے خیال میں اس میں کافی لوگ جو ہیں مینٹلی ڈسٹریس ہو جاتے ہیں جب وہ کسی جاب میں اچھی طریقے سے خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے باسز ان کو تنگ کرتے ہیں یا ان کے کولیگس جو ہیں ان کا پتہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی نو یہ چیزیں دنیا بھر میں چلتی ہیں لیکن ایز اے باس مائی سیلف میں نے یہ سیکھا ہے دیکھ کے کہ یہ آگے میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا. تو آئی تھنک ایک نائیو انسان جو ہے وہ سیکھ جائے گا اور اس کے لیے بھی جگہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس سیکھنا ہے. اینی کوشچن یو وانٹ ٹو ایڈ؟ اچھا نہیں, میرے سائڈ سے تو آئی تھنک میں نے کافی بول لیا ہے اور یہ ایک چھوٹا انٹرویو تھا اس لیے میں اور مزید کوشچنز نہیں ڈالوں گی. میسج فار دا آڈینس, میسج فار دا آڈینس یہی ہے کہ یار آپ جو بھی کریں نا زندگی میں, جو بھی آپ فیلڈ آپ کو پسند ہے نا پلیز اس میں جائیں. کیونکہ آئی نو پریشر بھی ہوتا ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ایک سوسائٹی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جی یہ فیلڈز آپ ان میں آئیں گے تو آپ کا جو ہے ایک پتہ نہیں پرسنالٹی بہتر ہوگی, آپ کو میرج جو ہے وہ لوگ میرج اپرچونیٹیز بہتر ہوں گی. ایسا کچھ نہیں, وہ دور اب ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اپنا سوچنا ہے, آپ نے اپنے فیوچر کا سوچنا ہے, آپ نے اپنے کام کو سیریسلی لینا ہے اسپیشلی ایز گرلس. کیونکہ اب ایک بندہ بھی گھر میں نہیں کما سکتا, اتنی مہنگائی ہوگی ہے کہ سب نے کمانا ہے, لڑکی نے بھی کمانا ہے لڑکے نے بھی کمانا ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ میرا یہی میسج ہے کہ آپ جو بھی کریں نا, جس فیلڈ میں بھی جائیں, میک شیور کہ اس میں انٹرسٹ ہو آپ کو اور اٹ شوڈ بی فن فار یو. سو دس از ون میجر میسج دیٹ آئی ہیو. اینڈ پلیز پبلک ریلیشنز میں اور کمیونیکیشنز میں اور لوگ آئیں اور خاص کر لڑکیاں. Closing remarks. Thank you so much for this interview.
مجھے بہت مزہ آتا ہے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا. آئی نو دس از جسٹ ون سائڈیڈ جس میں میرے سے کوشچنس پوچھے جا رہے ہیں اور میں جواب دے رہی ہوں, لیکن آئی ہوپ تھوڑا سا آپ کو میری جرنی سے جو بھی آپ کو ابھی انفارمیشن ملی ہے میرے سے, اس سے تھوڑا بہت آپ کو ہیلپ ملا ہوگا. And if anybody who's watching this wants to get in touch with me, please do. And I'll be more than happy to support you and help you in any way, especially if you want to come into this field of PR and communications. And thank you once again very much to Women Tech House and Women Lounge PK for having me here. I really enjoyed this. Thank you so much.